بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے معروف شاعر انور مسعود سے کسی نے پوچھا کہ مزاح کیا ہے، تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ مزاح دراصل مزاج ہے، اور کسی کی طبیعت میں یہ اگر شامل ہو تو ان کی گفتگو میں وہ چھلکتا ہے اور وہ جھلک نظر آتی ہے ہر قدم پر، ہر موقع پر، اور لوگ ان کی گفتگو سن کر مسکرانے لگتے ہیں۔ اور پھر جب یہ طبیعت کا حصہ ہو تو پھر اس کا اظہار بھی موقع مال کی حساب سے ہوتا ہے۔ میرے سامنے پاکستان کے ایک معروف نام ہے مستنصر حسین تارڑ صاحب، ان کی ایک کتاب ہے تارڑ نامہ۔ ان کے بالکل ابتدا میں ایک مضمون ہے، وہ بڑے ہی مزاحیہ انداز میں انہوں نے لکھا ہے کہ بھونکنے سے طبیعت بال ہو جاتی ہے۔ اس عنوان کے تحت انہوں نے لکھا ہے کہ آخر بھونکنے کو اتنا معیوب کیوں سمجھا جاتا ہے؟ گدھے کی آواز کو معیوب نہیں گردانتے، بیڑیے کی گراہٹ پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، شیر کی داڑھ سن کر بے شک سب کے اوسان خطا ہو جائیں لیکن اسے برا نہیں کہتے، زرافے، زیبرے، ہاتھی، غرض کے تمام جانور اپنی اپنی بولیاں بولتے ہیں لیکن ان کے بارے میں کسی کو اعتراض نہیں ہوتا۔ پھر کتے غریب کے بھونکنے پر کیوں اعتراض کیا جاتا ہے؟ یعنی کسی کی ہتک مقصود ہو تو اس سے کہا جاتا ہے کہ بھونکو مت، یا یہ کہ شریک بھونکتے ہی رہتے ہیں۔ اور آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا وغیرہ، جبکہ کتا بقایا جانوروں سے بے حد سپیریئر ہے۔ پرانی کہاوت ہے کہ کتے میں چند ایسی خوبیاں ہوتی ہیں کہ انسان کے اندر ہوں تو وہ ولایت کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ غیر مشروط طور پر وفادار، مالک کا ہمیشہ ساتھ دینے والا، مالک بھوکا رکھے پیاسا رکھے اس کا در نہیں چھوڑتا، اسے کاٹتا نہیں، بے اتنائی نہیں برتتا، جبکہ بلی کو ایک وقت کا کھانا نہ دیں تو وہ گراتی ہے اور ساتھ کے گھر چلی جاتی ہے۔ بلے شاہ نے جس طرح کتے کی توصیف کی ہے وہ صوفیانہ شاعری میں ایک کلاسیکل حیثیت رکھتی ہے، یعنی اے عبادت گزار، رات کو تو کتے بھی جاگتے ہیں، اسی لیے وہ تم سے اوپر ہیں، تم سے زیادہ بلند مقام پر فائز ہیں، مالک کا در نہیں چھوڑتے، چاہے 100 جوتے کھائیں، اور اے بلے شاہ اٹھ اور اٹھ کر یار بنا لے، نہیں تو کتے بازی لے گئے ہیں۔ چنانچہ تاریخی طور پر کتا ایک بلند مقام پر فائز ہے، لیکن اس کے بھونکنے کو ہمیشہ ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کاروبار کرتے ہیں، اور کبھی کبھی جو ہے کاروباری مصروفیات کم ہو جائیں تو وہ معروف کالم نگاروں اور دانشوروں کو ساتھ بٹھا کر اس قوم کی بہتری کے لیے نہایت درد مندی سے تجاویز پیش کرتے ہیں، اور جب وہ کان نہیں دھرتے تو وہ خود قلم اٹھاتے ہیں اور رواں ہو جاتے ہیں، یعنی کالم لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ایک دن انہیں یہ خیال ہوا، جس کا تذکرہ انہوں نے مجھ سے کیا، کہ میں اس ملک و قوم کی فلاح میں اپنے وہ تمام مضامین جو میں نے لکھے ہیں، مضامین کے مجموعے کے طور پر شائع کر رہا ہوں، اور آپ کو معلوم ہے کہ میرے مضامین کے مجموعے کا کیا نام ہوگا؟ چونکہ وہ چپ ہو گئے تھے اسی لیے پوچھنا پڑا کہ کیا ہوگا۔ مضامین کے مجموعے کا عنوان ہوگا مشکور بھونکتا ہے کیسا ہے۔ انہوں نے نہایت فخر سے اور فخر سے پوچھا، اور وہ بے حد سنجیدہ تھے۔ مشکور، یہ تم اپنے آپ کو کیا بنا رہے ہو؟ کتا، وہ نہایت متانت سے بولے، بھونکنے سے لوگ متوجہ تو ہوں گے، اور جو نہیں ہوں گے وہ کہیں گے کہ بھونکتا رہے، اور میں بھی مطمئن ہوں گا کہ میں نے جو کہنا تھا کہہ لیا، اب قوم جانے اور اس کا کام، بس یہ نام ہوگا اس مجموعے کا، یعنی اس کتاب کا۔
اس لیے میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ آخر بھونکنے کو اتنا معیوب کیوں سمجھا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں آسٹریلیا میں ایک عورت نے ایک صاحب پر مقدمہ کر دیا کہ یہ حضرت پارک میں کھڑے بھونک رہے تھے اور مسلسل بھونکے جا رہے تھے۔ چنانچہ مجھے بہت ذہنی اذیت ہوئی۔ ان صاحب نے بیان دیا کہ آپ قسم لے لیجئے کہ میں اس سے پہلے کبھی بھونکا ہوں۔ دراصل میں اپنے بچے کو سیر کروا رہا تھا، اس نے رونا شروع کر دیا اور وہ کسی طرح چپ نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے صرف اسے چپ کرانے کی خاطر بھونکنا شروع کر دیا۔ بچہ بہت خوش ہوا اور تھوڑی دیر بعد چپ ہو گیا، لیکن جناب عالی مجھے یوں بھونکنے میں اتنا لطف آیا کہ میں پھر بھی بھونکتا رہا۔ ان خاتون نے اعتراض کیا کہ تم پارک میں کیوں بھونک رہے ہو؟ تو میں نے انہیں ڈانٹ دیا کہ مائنڈ یور اون بزنس۔ اس پر انہوں نے میرے خلاف کیس کر دیا۔ اس پر عدالت نے دریافت کیا کہ کیا آپ اب بھی بھونکتے ہیں؟ تو ان صاحب نے جواب دیا کہ ہمہ وقت تو نہیں، البتہ کبھی کبھی جی چاہتا ہے تو بھونک لیا کرتا ہوں، یا پھر بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے اور وہ مجھے لاجواب کر دے تو بھونکنا شروع کر دیتا ہوں۔ عدالت نے فیصلہ دیا کہ اگر ایک شخص یہ فیصلہ کر لے کہ مجھے بھونکنے سے لطف آتا ہے تو اسے بھونکنے کی اجازت ہے، یہ جرم نہیں ہے۔ کیا ہمارے ہاں بھی بھونکنے کی اجازت مل سکتی ہے؟ کیونکہ یہاں بھی بعض حالات میں بھونکنے کو جی چاہتا ہے۔ یعنی آپ صبح سویرے اٹھیے اور جب آئینے کے سامنے کھڑے ہوں تو لگتا ہے کہ ان کی شکل پر 12 بجے، تو اپنی شکل دیکھ کر جو فرسٹریشن ہوتی ہے، اس کے لیے اپنے آپ پر بھونکیے تو طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ پھر اخبار کھولیے اور خبریں پڑھیں۔ مثال کے طور پر صدر بش نے کہا کہ یاسر عرفات کی بجائے فلسطینی کوئی اور لیڈر چن لیں تو پھر ان کی ریاست قائم کرنے کے بارے میں غور کیا جائے گا۔ اس بیان پر ان کا پوڈل بھی بھونکنے لگا۔ آپ بھی بھونکیے اور بہتر محسوس کیجیے۔ اب میں صرف خبریں پڑھوں گا اور اس کے بعد کہاں بھونکنا ہے یہ آپ خوب جانتے ہیں۔ مثلاً قوم اب بھی نواز شریف کے ساتھ ہے۔ کیا بے نظیر کو وزیر اعظم بنایا جائے تو وہ حالات سنبھال لیں گی۔ قاتلوں کو 24 گھنٹے کے اندر گرفتار کر لیا جائے گا، گورنر صاحب کا بیان۔ دہشت گردی کا قلعہ کما کر دیا جائے گا۔ فرانسیسی انجینئروں کو بم سے اڑانے والے جلد گرفتار کر لیے جائیں گے۔ امریکی قونصل خانے پر حملہ کے نتیجے میں جو پاکستانی ہلاک ہوئے ہیں، ہمیں ان سے دلی ہمدردی ہے۔ دہشت گردوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اکتوبر میں الیکشن منصفانہ ہوں گے۔ بقیہ خبریں جنہیں پڑھ کر بعد میں بھونکا جا سکتا ہے وہ اب آپ آسانی سے تلاش کر لیں گے۔ لیکن آسٹریلیا کی عدالت میں بھونکنے پر جو کیس دائر ہوا، اس کا سب سے مثبت پہلو یہ ہے کہ اگر بیگم سے آپ کا جھگڑا ہو جائے اور آپ لاجواب ہو جائیں تو فوراً بھونکنا شروع کر دیں۔ ویسے اس مشورے پر عمل کیا جائے تو عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ مثلاً ایک تو ہمارے گھر مسلسل بھونکنے کی آوازیں آنے لگیں گی، اور ہمارے گھر پر ہی کیا موقوف، پورے ملک کے تمام گھروں میں یہ موسیقی ہمیں سنائی دینے لگے گی۔ یہ الفاظ تھے ایک مزاح نگار، اور جس کے کئی سفر نامے آپ کو ملیں گے، جناب مستنصر حسین تارڑ کے، اور جنہوں نے اس مضمون کو اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے تارڑ نامہ۔ آپ بھی ضرور پڑھیے گا، کیونکہ ایسی کتابیں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ذہنی طور پر تر و تازہ محسوس کرتے ہیں، اور لکھنے والے کے ساتھ جو ہے پڑھنے والا بھی سفر کر رہا ہوتا ہے، اور ان مناظر کو جنہوں نے بیان کیا ہے تحریر کی صورت میں، ان کا ذہن میں ایک خاکہ بنا کر ہم لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور خود کی فرسٹریشن دور کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ایک اور پہلو سے کسی موضوع کا جائزہ لیں گے۔ السلام علیکم۔